کہ عبدالصبور اس ترکیب میں کوئی غلطی نہیں ہے. اس ترکیب میں غلطی نام کی چیز نہیں ہے. ہاں کوئی بھی غلطی نہیں ہے. کیا عربی ہوگی؟ ترکیب. حاضر ترکیب لا غلط، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. لا خطا فیہ. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اب دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے جملے آپ کو بنانے آ جانے چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. سورۃ البقرہ کی الحمدللہ 3 آیات ہماری کل مکمل ہو گئی تھی. آج انشاءاللہ تعالیٰ چوتھی آیت سے شروع کرتے ہیں، اور چوتھی آیت ہماری شروع ہو رہی ہے الذین سے. والذین سے. والذین یؤمنون جی وبالآخرۃ ہم یوقنون. آیت نمبر 4 آپ کی یہاں تک ہے، لمبی آیت ہے. اس میں ہم وقف کی علامت پہلے چیک کریں گے. ہمیں ٹیکسٹ میں وقف کی علامت کہیں نظر آ رہی ہے؟ کہاں پہ ہے؟ قبلک. یہاں پہ آیت وقف کی علامت ہے، کون سی ہے؟ جیم. یہ پاکستان کے مصحف میں ہے اور سعودیہ کے مصحف میں کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر پاکستان کے مصحف میں بھی نہ ہوتی تو ہمارے پاس واو تھا، تو ہم نے یہاں تک ہی کرنا تھا. ٹھیک ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. واو سے ہمارا جملہ شروع ہو رہا ہے. واو آپ نے لسان القرآن کورس میں پڑھا ہے کہ ایک واو ہوتا ہے حروف جارہ کے طور پہ. اس واو کو کہتے ہیں واو قسمیہ. یہ قسم والعصر، یہ واو قسمیہ ہے. ایک واو ہوتا ہے واو عاطفہ، جو جوڑنے کے لیے، ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. 2 اسموں کے درمیان بھی ہوتا ہے، 2 جملوں کے درمیان میں بھی ہوتا ہے. تو وہ واو عاطفہ ہوتا ہے. ایک واو ہوتا ہے واو حالیہ، شاید اس کے بارے میں آپ نے ابھی نہیں پڑھا. یہ واو جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا شروع میں، اس واو کے حوالے سے ایک چیز نوٹ کر لیں کہ بعض اوقات سمجھے ہم نے ابھی کل کچھ نہیں پڑھا، ہم آج ایک نئی چیز پڑھ رہے ہیں اور واو سے ایک جملہ شروع ہو رہا ہے. تو واو سے جو نیا جملہ شروع ہو رہا ہوتا ہے اس واو کو واو استینافیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، واو استینافیہ. واو
استنافیہ. اس واو کا ترجمہ بھی اور کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے. اچھا آپ اسے واو عاطفہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ پچھلی آیت جو ہے اس کے ساتھ ملا کے سے دیکھیں گے تو یہ واو عاطفہ ہی بنے گا، لیکن عام طور پہ نئی آیت کے شروع میں جو واو ہوتا ہے اس کو گرامر والے واو استنافیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب واو عاطفہ بھی کہہ لیں، کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے. ہم سمجھیں کہ ایک نئی چیز آج کر رہے ہیں تو واو سے جملہ شروع ہو رہا ہے تو یہ واو استناف کا کہلاتا ہے، واو استنافیہ. ترجمہ اس کا بھی اور کے معنی میں ہی کیا جاتا ہے. ہاں جی، الذین اس میں موصول آ گیا. جب بھی موصول آتا ہے اس کا صلہ ضرور ہوتا ہے. یؤمنون فعل بفاعل بہت دفعہ ہو چکا ہے اس لیے اس پہ زیادہ بات نہیں کریں گے. ٹھیک، آگے ہے بما، با حرف جر ہے. ہمیں پتہ ہے جار کے بعد ہمیشہ مجرور ہوتا ہے جو کہ اسم ہوتا ہے، اور یہ ما جو ہے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ حروف جارہ کے ساتھ جو ما استعمال ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، یا وہ ما موصولہ ہوتا ہے یا ما استفہامیہ ہوتا ہے. پہچان بہت آسان ہے، اگر وہ ما استفہامیہ ہو تو اس کا الف نہیں لکھا جاتا، موصولہ ہو تو الف لکھا جاتا ہے، تو یہ ما موصولہ ہو گیا. ٹھیک، اب یہ ما موصولہ ہو گیا تو اس کا بھی صلۃ الموصول لازمی ہوگا، اور وہ ہے جی انزل الیک. انزل پہلا ہی حرف آپ کو پیش کے ساتھ نظر آ رہا ہے، صحیح، اور عین کلمہ زیر والا ہے تو ماضی مجہول پہچان لفظ کیا ہوا ہے، اس لیے اس پہ زیادہ ہم بات نہیں کریں گے. تو یہ فعل مجہول ہے. جب بھی فعل مجہول آتا ہے تو اس کا نائب فاعل ضرور ہوتا ہے. فعل مجہول جب بھی ہوتا ہے اس کا نائب فاعل ضرور ہوتا ہے، اور نائب فاعل جو ہے اس کا بھی وہی اصول ہے پہچاننے کا جو فاعل کے پہچاننے کا اصول ہے. یعنی آپ لفظ کو دیکھتے ہیں کہ 2 میں سے ہے 12 میں سے ہے. اگر 2 میں سے ہو تو فاعل یا نائب فاعل ضمیر بھی ہو سکتا ہے، ظاہر بھی ہو سکتا ہے، اور اگر 12 میں سے ہو تو نائب فاعل جو ہے یا فاعل وہ ہمیشہ ضمیر ہوتا ہے. ٹھیک، تو انزلہ یہ پہلا ہے، 2 میں سے ہے تو اس کا نائب فاعل جو ہے وہ ضمیر بھی ہو سکتا ہے اور آگے ظاہر بھی ہو سکتا ہے. لیکن آگے ہم اگر یہاں تک واو عاطفہ تک دیکھیں تو ہمیں کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا، لہٰذا ہوا جو ہے وہ اس کا نائب فاعل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ فعل با نائب فاعل. الیک کا جار مجرور ہے جی، اور یہ متعلق ہوتا ہے، اور متعلق کس کے ہو گیا؟ یہ فعل کے انزلہ کے متعلق ہو گیا. انزلہ الیک جوڑ کے دیکھ لیا کریں ترجمہ کر کے کہ اس کے متعلق ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. انزلہ الیک وہ نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، اس کو آپ کی طرف نازل کیا گیا. صحیح، لیکن جی یہ صلۃ الموصول بن گیا ما اسم موصول کا، اور ما اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مجرور ہو گیا حرف جر کے لیے، اور یہ جار مجرور جو ہے یہ متعلق ہو گیا یؤمنون فعل کے. اور یؤمنون فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے صلۃ الموصول بن گیا اسم موصول کے لیے، اور اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر، اب اگر تھوڑا سا غور کریں پچھلے ٹیکسٹ پہ تو اس بات وہی چل رہی ہے، اس کا عطف ہو جائے گا پچھلے والے الذین پہ. ٹھیک ہے، جو پچھلی آیت میں تھا نا الذین، متقین کی جو صفات بیان کی تھیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اس والے الذین پہ اس موصول کا عطف ہو جائے گا واو عطفہ کے ذریعے. تو یہ ہم ویسے واو کو دیکھ رہے تھے کہ نئی واو آئی ہمارے تو ہم نے اسے استنافی بنا دیا، لیکن اب جب جوڑیں گے تو واو عاطفہ ہو جائے گی اور ذکر ہوگا. اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی، یعنی اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا. اب چیک کر لیں کہ یہ جو ما اس میں موصول ہے اس کا صلۃ الموصول ہے، اس میں حک ہے جی، ہوا ما انزلہ، جس چیز کو جس کو نازل کیا گیا، تو ہوا کی ضمیر جو ہے وہ حک کا کام دے رہی ہے. کلیئر ہو گیا یہاں تک؟ کوئی کوشچن؟ ہاں جی شہروز، الذین اس میں موصول سے شروع کیا ہم نے. جب بھی اس میں موصول آتا ہے تو کیا ضروری ہوتا ہے؟ صلۃ الموصول. صلۃ الموصول کیا ہوتا ہے؟
کیا کیا ہوتا ہے؟ جملہ فعلیہ 99% جملہ فعلیہ جی، اور 1% جملہ 1% اسمیہ، جملہ اسمیہ، ظرف اور ظرف جار مجرور. اور جار مجرور، یہ جی. 3 چیزیں 1% میں آتی ہیں. ٹھیک ہے. جی. اچھا، اب یؤمنون فعل فاعل. ہمیں صلہ چاہیے تھا، تو ظاہر بات ہے صلہ جو ہے وہ اس میں موصول کے فوراً ساتھ ہوتا، کہیں آگے جا جی. کے نہیں ملے گا. یہ ذہن میں رکھیے، کہیں آپ کہیں گے جیسے موصول یہ پڑا اور صلہ کہیں آگے پڑا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا کبھی، اس کے ساتھ ہی ہوگا. جی. تو وہ یؤمنون ہمیں جملہ فعلیہ کے طور پہ مل رہا ہے، ہاں وہی جی. 99%. اب یؤمنون کو جب ہم نے انالائز کیا تو یہ فعل اور فاعل ہے، کیونکہ جی. 2 14 2 12 12 میں سے تو فعل اور فاعل. جی. کلیئر نا؟ اب ہمیں پتہ ہے کہ آمنہ یؤمنو با کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یعنی جس پر ایمان لایا جائے اس کے ساتھ با لگا ہوتا ہے. تو با اسی چیز پہ لگا ہوا ہے جس پر ایمان لایا جا رہا ہے. جی. ٹھیک. اور کس پہ ایمان لایا جا رہا ہے؟ جو آپ کی ماں طرف پہ، ماں پہ. ٹھیک ہے. جی. اب ماں پھر وہ اس میں موصول ہے. جی. اب جب اس میں موصول آ گیا تو اس کا بھی صلۃ الموصول ہوگا. اصلاۃ الموصول. یا اس کا صلۃ الموصول انزل الیک کا ہے. یس. جی. کلیئر ہے نا؟ ہاں بات جی. چل رہی ہے نا سیدھی؟ کوئی جی. جی. پریشانی تو نہیں ہو رہی؟ میں یہ نہیں. پوچھنا چاہ رہا ہوں، نہیں. کوئی کلیئر. ایسا مسئلہ تو نہیں ہو رہا نا؟ کلیئر ہو رہی ہے صحیح؟ جی. چلے ماشاء اللہ. اب واو پھر ہو گیا عاطفہ. ماں پھر آ گیا. اب یہ ماں پھر موصولہ، کیونکہ وہی چیز ہے انزل الیک انزل من قبلک، تو چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گی. ہاں جی، اس کو انالائز کروائیں. جی عبدالصبور، ماں کیا ہے؟ ماں اس میں موصول. شاباش. اس کا صلۃ الموصول کیا ہے؟ انزلہ. صلۃ الموصول. ہاں جی، انزلہ کیا ہے؟ فعل ماضی مجہول. جی، فعل مجہول نائب فاعل. ٹھیک ہے. جی. اور من قبلی کا کیا ہے؟ یہ حرف جار. من کیا ہے؟ یہ جار مجرور ہو گیا. من جار ہے. اس کا مجرور کون ہے؟ قبلک. قبل اس کا مجرور ہے. اور قبل جو ہے اس پہ الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، مضاف الیہ. تو یہ مضاف ہو گیا. شاباش. یعنی یہ ظرف ہے. قبل ظرف، اور ظرف کے ساتھ مضاف الیہ آتا ہے. مضاف الیہ. کلیئر ہو گیا؟ یعنی چیزیں دیکھیں سب خود بتائیں گی. من حرف جر ہے، اور حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم آتا ہے، تو قبل اسم ہے. اس میں اور جب یہ اسم ہے، اسم کے ساتھ ضمیر آ جائے تو پکا مرکب اضافی بنتا ہے. مرکب اضافی. چیزیں خود بخود حل ہوتی جائیں گی انشاءاللہ تعالی. اب یہ جار مجرور یہ متعلق ہو جائے گا فعل کے. فعل کے، اور فعل مجہول نائب فاعل کے ساتھ مل کر، ٹھیک ہے، صلۃ الموصول بن گیا. ماں اس میں موصول کے لیے اور ماں اس میں موصول مل کر یہ معطوف ہو جائے گا. کس پہ عطف کریں گے اس کو ہم؟ اس والے ماں پہ، کیونکہ جس چیز پر عطف ہے اسی پر، یعنی جو چیز ہے اسی طرح کی چیز پر اس کا عطف ہوگا. تو ماں یہ اس کا معطوف علیہ بن گیا. معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ جار کے لیے مجرور بن جائیں گے، اور جار مجرور متعلق ہو جائے گا یؤمنون فعل کے. اس طرح سارا کچھ جڑ جائے گا انشاءاللہ. اور اگر نہیں بھی آپ جوڑنا چاہتے تو بس جتنا جتنا جوڑ رہے ہیں جوڑتے جائیں، آگے چلتے جائیں. اب جڑ گیا ہے تو اب ترجمہ اس کے حساب سے کریں. جی حماد. والذین، وہ جو یؤمنون، ایمان لے کر. ترجمہ دیکھ کے فعل کون سا فعل ہے اس کے حساب سے؟ فعل مضارع. فعل مضارع. یؤمنون ایمان لائے، ایمان لاتے ہیں. لاتے ہیں. کس چیز پر ایمان لاتے ہیں؟ جو ہم نے نازل کیا ہے. بما انزل الیک، تمہاری طرف، جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا اس پر. وما، ٹھیک ہے. اور اور وما انزل من قبلک، جو تم اور سے، اس پر بھی اس پر بھی جو تم سے پہلوں پر، جو آپ سے نازل پہلے نازل کیا گیا. نازل کیا گیا. سمپل کلیئر ہو گیا. ٹھیک. اس متقین کی، ان متقین کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ پہ نازل کیا گیا اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ سے پہلے کیا نازل کیا گیا وہ ظاہر بات ہے وہ دوسرے، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. پھر تورات، انجیل سب ذکر ہے بیچ میں قرآن مجید میں. نبی کے رسول سے پہلے جو کچھ نازل ہوا سب پہ ایمان ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ اللہ کا ہی نازل کرتا ہے، اللہ ہی کی طرف سے نازل کرتا ہے. کلیئر یہاں تک؟ کوئی کوشچن تو نہیں؟ جی. نائب فائل کو
جی کیا کروں؟ اس کو بتائیے گا یہ کیا چیز ہے یہ؟ ہوا. نائب فاعل انزلہ سے مجہول کیا بنا؟ انزلہ. تو انزلہ کی گردان کریں تو انزلہ، انزلہ، انزلو، انزلت، انزلتا، انزلنا، اسی طرح گردان چلے گی. تو پہلا لفظ ہے گردان کا، اس کا نائب فاعل ہوگا، یہ مجہول کا نائب فاعل ہوگا. وہ پوچھیں نائب فاعل ہوتا کیا ہے؟ جو فائل کی جگہ. ہاں جی، نائب فاعل کیا ہوتا ہے بتائیں؟ آبجیکٹ. جب ہم مجہول یوز کرتے ہیں ویسے وہ یوز کرتے ہیں تو سبجیکٹ آتا نہیں ہے فاعل. پہلی بات یہ ہے کہ نائب فاعل جو ہے نا یہ فعل مجہول میں استعمال ہوتا ہے، پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں. اب دوسری بات یہ کیا ہوتا ہے، فعل مجہول کیا ہوتا ہے؟ اب یہ سمجھیں، فعل مجہول ہوتا ہے جب ہم فاعل کو ذکر کرنا نہیں چاہتے. کلیئر؟ تو پھر ہم نائب فاعل کو ذکر کرتے ہیں. اب یہ نائب فاعل کیا ہوتا ہے؟ یہ نائب فاعل وہ مفعول ہوتا ہے جس کو فاعل کی غیر موجودگی میں فاعل کا اعراب دے دیا جاتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ فعل مجہول جو ہے ہمیشہ متعدی افعال سے بنتا ہے، کیونکہ متعدی افعال جو ہیں یہ وہ افعال ہوتے ہیں جن کا مفعول آتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ صحیح. میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے ایکٹیو وائس میں ذکر کریں. انزلہ. جی. انزلہ. الذین یؤمنون بما انزل اللہ الیک. کلیئر ہو گیا نا؟ بما انزل الیک، جو اس نے نازل کیا. اب جس کو نازل کیا گیا، اس طرح سے ترجمہ ہو گیا پیسیو وائس میں. کلیئر؟ اور کوئی کوشچن؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. واو پھر عاطفہ ہو گیا. با جی کروائے اسد، با کیا ہے؟ حرف جر. جب بھی حرف جر آتا ہے اس کا مجرور ضرور ہوتا ہے، اور مجرور اسم ہوتا ہے. الآخراتی یہ اس کا مجرور ہو گیا. جار مجرور ہمیشہ متعلق ہوتے ہیں، متعلق کر کے لکھ لیں اسے، بعد میں دیکھیں گے. جی ہم، ہاں جی کون سی ضمیر ہے؟ متصل. شاباش. پہلے ہوتا ہے متصل ہے منفصل ہے؟ منفصل ہے. اب منفصل مرفوع ہے یا منصوب ہے؟ کیونکہ منفصل دو ہی ہیں، مرفوع اور منصوب. مرفوع ہے. شاباش. اگر یہ منصوب ہوتی تو کیا ہوتی؟ منفصل. کیا؟ اگر یہ منصوب منفصل ہوتی تو کیا ہوتی؟ کیا ہوتی؟ ایاہم ہوتی. پھر یہ جی ایاہم. ضمیر یاد رکھیں نا، ضمیر یہ منفصل ہے، اور منفصل دو طرح کی ہیں، یا مرفوع ہیں یا منصوب ہیں. صحیح. اگر یہ منصوب ہوتی تو یہ ایاہم ہوتی، ایا کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی. سمپل سی بات ہے. کلیئر نا؟ تو مرفوع ضمیریں کتنی قسم کی ہیں؟ مرفوع، متصل اور متصل اور منفصل. کلیئر؟ جی. منفصل کون سی ہیں مرفوع؟ ہوا ہما ہم. ٹھیک ہے، صحیح. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، یہ ساری ضمیریں ہیں. اور مرفوع متصل کون سی ہیں؟ ذرا شابش وہ بھی بتا دیں تھوڑا سا. مرفوع متصل آپ ذرا تھوڑا سا پریشان ہو گئے تو وہ کون سی ہوتی ہیں؟ جو اس کے اندر ہی ہوتی ہیں، فعل کے فعل اندر کی سیغوں میں کردار کے آتی ہیں. ساتھ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا منصوب منفصل ضمیریں؟ منصوب منفصل جو یا ہو یا یا بس کلیئر ہو گیا بات. ٹھیک ہے. بیچ میں سے کوئی بھی ضمیر ڈال کے پوچھ لیا جائے، کانسیپٹ کلیئر ہے تو کلیئر ہو جائے گی. تو یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے. ضمیر مرفوع منفصل. اور ضمیر مرفوع منفصل میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اس کی ایک جگہ بتائی ہے ہم نے کہ مبتدا بنتی ہے، وہ مبتدا بنتی ہے. چلیں جی، اب ہمیں یہ پتہ چل گیا تو ہم نے اسے مبتدا بنا دیا. اب اگر ہم نے اسے مبتدا بنا دیا تو اب ہمیں چاہیے خبر. اب خبر کی جگہ ہم جانتے ہیں اسم بھی آ سکتا ہے، مرکب ناقص بھی آ سکتا ہے، مرکب تام بھی آ سکتا ہے. تو ان تین میں سے کیا چیز ہے؟ دیکھیں آگے. یوقنون جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے. اور یوقنون فعل اور فاعل آ گیا. فعل اور فاعل آ گیا. فعل اور فاعل جملہ فعلیہ
ہو کے یہ بن گیا خبر, اور مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ بن گیا. اب یہ متعلق رہ گیا, اس کو کس سے متعلق کریں؟ فیل کیا ہوگا. ٹھیک ہے, ظاہر بات ہے وہ یوقنون فعل کے متعلق ہو جائے گا. تو یہ متعلق مقدم ہو گیا بالفعل مقدم بالفعل. یوقنون کا, یعنی اصل جملہ تھا ہم یوقنون بالآخرہ, کیونکہ اب آپ کو پتہ چل گیا, اس سے پیٹرن آپ کو نظر آ گیا, وہ جو ہم نے کہا تھا مما رزقناہم ینفقون, تو اسی طرح کا دیکھیں پیٹرن آ رہا ہے, کیونکہ وہ یہ اون سارے آنے تھے نا اینڈ پہ, تو وہ اسی اون کو رکھنے کے لیے بالآخرۃ ہم یوقنون کہتے ہیں. کلیئر؟ یعنی یوقنون وہم یوقنون بالآخرۃ, مبتدا خبر اور اس کے متعلق, اور اس سے پھر ایک زور پیدا ہو گیا, ظاہر بات ہے, اور آخرت پر ہم یوقنون, وہ یقین رکھتے ہیں. کلیئر؟ اور اس کا عطف ہم کرنا چاہیں کس پہ کریں گے جی؟ ہم یوقنون, ٹھیک ہے جی, نہیں سمپل اسے الگ سے جملہ بنا لیں, بس ایک الگ سے جملہ ہوگا, اور آخرت پہ وہ یقین رکھتے ہیں. اللہ زینا کیسے چیز جوڑیں گے اللہ زینا کے ساتھ؟ وہ اللہ زینا تو خود جڑا ہوا ہے پیچھے, متقین کی صفت بن رہا ہے, اس کے کیسے جوڑ رہے ہیں؟ اچھا, اس کا یعنی اس کا عطف یومنون پہ کر دیں, پھر یومنون پہ کریں گے تو پھر وہ ہم یوقنون آ جائے گا, پھر وہ جملہ اسمیہ آ گیا بیچ میں نا, کیونکہ ہم یوقنون کر رہے ہیں نا, یہ چیز ہے نا, یا تو یوقنون ہی ہوتا نا سمپل, اسے الگ جملہ لے رہے ہیں, ایک سمپل الگ سے جملہ ہے, اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. ایک الگ سے اسے ذکر کیا گیا ہے صفت کو, متقین کی صفت کو ایک الگ سے جملے کی صورت میں ذکر کیا گیا, تبھی آپ سنتے ہوں گے کہ اس کا ترجمہ اس انداز میں کیا جاتا ہے, اور آخرت پر تو انہیں پکا یقین ہے, یعنی اس صفت کو بالکل الگ سے ذکر کیا گیا. کلیئر؟ صحیح ہے. لے جی, اب جو اگلی آیت ہے نا وہ آپ سالو کریں گے بورڈ پہ, ٹھیک ہے؟ چلے پہلے اس کی تصویروں سے صاف کر دیں. کیا یہ ابھی آ جائے گا, ادھر آگے آ جائے گا, ٹھہر جائیں بھی ذرا. اولئک علی ھدی من ربہم, وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جی کون آئے گا؟ شابش, آجائے شابش. جی اسد آئے, اسد کھڑے, اسد ایک دفعہ آ چکا ہے, ذرا اور کوئی ٹرائی کرے شابش اسد کے علاوہ. جی آ جائیں, ہاں ہیلپ کریں گے سب, یہ آپ کی ہیلپ کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ. مائک لے جائیے گا ساتھ, یہ لیجیے, اسد کے پاس مائک ہے. کوئی بات نہیں, میں کر دیتا ہوں, ایسے لگا دیں, کچھ نہیں ہوتا, یہ دیکھ میرے بس کلپ کرنا ہے اپنا, بس ٹھیک ہے. چلے بسم اللہ. بس اس سے یہ والا جو ہے نا واؤ سے پہلے اولئک علی ھدی من ربہم, اس کو آپ نے ریلائز کرنا ہے. اور اب ساری چیزیں دیکھنی ہے, اب آپ نے اس پہ اسٹیج پہ کھڑا کیسے ہونا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک, یہ نہیں کہ بس بورڈ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں, پیچھے والوں نظر آئے نہ آئے, ٹھیک ہے, اس انداز میں. شاباش, بولنا بھی ہے آپ نے. اس میں اشارہ, اولئک اس میں اشارہ, حرف جر, جی شاباش. دن یہ وہ کل پڑا تھا مصدر, جی ٹھیک ہے. من پھر حرف جر, جی
रब्बिहिम इस्म प्लस ज़मीर। ठीक है, शाबाश। इसम प्लस ज़मीर और पक्का जहन में एक पिक्चर आ गई। जी ठीक हो गया, शाबाश। चलो, ये पहला काम तो हो गया हल। हाँ जी, परेशान नहीं होना, तसल्ली से। अब और थोड़ा सा हल कर लें इसको। उसे अभी जुमला बनाने से पहले बीच में और हल करते हैं कि हरफ जार है, उसके बाद हुदन क्या हो जाएगा? मजरूर, मजरूर, शाबाश। जार मजरूर मुतल्लिक, जार मजरूर मुतालिक, शाबाश। ये करके पक्का कर ले। उसके बाद आगे आए, फिर हरफ जार है, मिन, जार उसके बाद फिर प्लस मजरूर होगा। मजरूर, ठीक है, और मजरूर जो है वो इस्म प्लस ज़मीर है। इसमें तो ये भी मुतल्लिक बनेगा। नहीं, वो बनेगा तो मुतालिक लिख लें, मुतालिक। ये तो मुतालिक बन गया, लेकिन वो जो मजरूर है वो दो है ना, इस्म और ज़मीर है, जी, तो वो क्या बन रहे हैं? मुजाफ मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह, शाबाश। वो भी ऊपर नोट कर देना। इधर नहीं, उधर नहीं, जहाँ है वो मजरूर के ऊपर लिखे ना, अच्छा, मजरूर के ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ, यहाँ बीच में, हाँ, मुज़ाफ, और इसके आगे ज़मीर जो है मुज़ाफ इलैह होगी। मुजाफ इलैह। क्लियर हो गया ना? अब ये हिस्सा हो गया। अब दो आपके पास मुतालिक हैं ठीक है, और एक उलाई का नजर आ रहा है, और आपने जोड़ के कुछ ना कुछ बनाना है, शाबाश। तो क्या ख्याल है? पीछे हो जाना थोड़ा सा जी। आप बताएं, जुमला फिर बनाएं। फिर ये नहीं, इसमें है, सो इसमें नहीं, जुमला फिर बना ले। नहीं जुमला नहीं बनाया ना, फेल दूर दूर तक नजर नहीं आ जी, रहा। जुमला इसमें बनाए, तो जुमला इसमिया बनाना है हमने, मुब्तदा और जुमला इसमिया में हमें चाहिए मुब्तदा और और खबर। खबर। सही। तो अब आप देखें, पहला लफ्ज क्या है आपका? उलाइका, उलाई का। क्या उलाई का मुब्तदा बन सकता है? उलाइका वो लोग बन सकते हैं। वो लोग नहीं बनते। मुझे बताएं, उलाई का मुब्तदा बन सकता है? मुब्तदा कौन बनता है? मुब्तदा बनने के लिए क्या शर्तें हैं? शाबाश, मुब्तदा बनने के लिए क्या शर्तें हैं? अच्छा, मुब्तदा कौन बनता है? इस्म मुब्तदा बनता है जी, कि फेल मुब्तदा बनता है? इस मुब्तदा बनता है। ठीक है, मुब्तदा बनने के लिए क्या शर्तें हैं? दो मेन। चले एक बता दें, एक शर्त जो 100% चाहिए मुब्तदा के लिए, वो क्या है? मारिफत है, नहीं, 100% शर्त मरफू, मरफू। तो देखिए, उलाई का मरफू है, मबनी है, मबनी है, तो बन सकता है। बन सकता है। और मुब्तदा बनने के लिए जो दूसरी शर्त है वो क्या है? वो है मारफा होना। मारिफा, तो उलाई का मारफा है, मारिफा है, तो उलाई का लफ्ज़ में दोनों शर्तें पाई जा रही हैं, जी पाई जा रही तो मुब्तदा बना दें इसे। नीचे करके बनाएं, जरा नीचे करके, इसमें इशारा के नीचे तीर लगा दें, और फिर उसके बाद नीचे, हाँ, नीचे मुब्तदा बनाएं। अच्छा, अब आपने जब मुब्तदा फाइनल कर लिया ना, तो अब आपको चाहिए खबर। खबर, अच्छा, खबर क्या क्या चीज बन सकती है? खबर जुमला, जुमला फेलिया, डायरेक्ट जुमला फेलिया बचना है। खबर की जगह पर क्या क्या आ सकता है? नंबर एक, जुमला खबर की जगह पे क्या क्या आ सकता है? शाबाश, परेशान क्यों हो रहे हैं? वो नोट्स में एरर्स में ज़हन में नहीं आ रहा। इसम आ सकता इसमें है, आ सकता है, फिर मुरक्कबे इजाफी, मुरक्कबे नाकिस आ सकता है, मुरक्कबे मुरक्कबे ताम आ ताम आ सकता है। सकता है। ठीक है ना? जी, अच्छा, अब इसम तो है नहीं हमारे पास, दो मुतालिक पड़े हैं बस। जी, ठीक, क्योंकि हमने खबर चाहिए। यस, खबर या तो इसम हो सकता था, अब इसम कोई नहीं है, वो दो मुतालिक पड़े हैं। जी, अब मुरक्कबे नाकिस में जाएं तो दो मुतालिक पड़े हैं। अब मुरक्कबे जारी खबर बन सकता है ना? मुरक्कबे जारी यस बन सकते हैं। अब दो मुरक्कबे जारी हैं, जी। किसको खबर बनाएं? लाइका अला हुदम, हिदायत रखते हैं मेरे रब, इसको बनाएंगे। इसको बना के फिर तर्जुमा करके देखें कि तर्जुमा सेट बैठता है। वो लोग अल्लाह पर हुदायत पर हैं, मेरे रब्बिहिम, नहीं, वो छोड़ देना, बस जिसको बनाया खबर उसको देखें, वो लोग हिदायत पर हैं। वो हिदायत पर है। बात पूरी हो रही है? यस, तो इसे खबर बना दें। ठीक है, अब मुफ्ता खबर जुमला इस्मिया लिख दें नीचे, ये मिलके जुमला इस्मिया बन गए। अब रह गया जी मेरे रब्बिहिम। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारी बात पूरी होगी कि उलाइका अला हुदन, ये लोग जो पीछे जिक्र हुआ है ये हिदायत पर है। हिदायत पर, सही है, हिदायत पर है। आगे आ रहा है मेरे रब्बिहिम।
اپنے اب وہ بھی رب کی متعلق ہے. طرف سے. یس اس کو اب متعلق کریں گے. اب آپ دیکھیں متعلق اور کیا کیا بن سکتی ہے, جار مجرور اور کیا کیا بن سکتا ہے, ذرا سوچیں. 9 چیزیں جار مجرور بن سکتے ہیں. نہیں متعلق نہیں, وہ تو متعلق ہوتا ہی ہوتا ہے نا. جی جی یعنی اب سوال ہے کہ جار مجرور, میں نے آپ کو لکھایا ہوا ہے کہ جار مجرور مرکب جاری جو ہے یہ مزید 4 چیزیں بن سکتا ہے. صفت بن سکتا ہے, شاباش. اور کیا کیا بن سکتا ہے؟ صفت بن سکتا صفت ہے. بن سکتا ہے. نمبر 2 مصدر کا نہیں مصدر نہیں ہے, مصدر نہیں ہے. صفت تھا, حال تھا, صفت تھا, حال تھا, صلۃ صلۃ الموصول تھا اور خبر. خبر تھا. خبر. ٹھیک ہے نا. یس. اب وہ جار مجرور کو خبر بنا دیا ہے. Yes. اب اس جار مجرور کو ہم نے کچھ بنانا ہے. اب آپ بتائیں اس کو صلہ بنا لیں. من صلہ بنا سکتے ہیں. بنا سکتے ہیں. صفت نہیں بن سکتی. نہیں, اسے صلہ بنا دیں جار مجرور کو. صلہ جو 4 چیزیں بنا سکتے ہیں وہی بنانا ہے نا. جی جی تو اس کو صلہ بنا لیں. صلہ بنا لیں. بن سکتے ہیں. تو اس کا موصول کہاں ہے؟ نہیں صلہ نہیں, من اگر یار اسے دیکھیں نا, صرف اس جار مجرور کو دیکھیں, صرف میرے ربہم کو دیکھیں. من ربہم. تسلی سے یار, پریشان کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ سمپل میرے سوالوں کا جواب دیں. یہ ادھر فرحان صاحب ادھر توجہ کریں. میرے ربہم جار مجرور ہے. جی میں نے کہا ہے ہم اسے 4 چیزیں بنا سکتے ہیں. صفت بنا سکتے ہیں, صلہ بنا سکتے ہیں, خبر بنا سکتے ہیں, حال بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. مجھے بتائیے کیا میں اسے صلہ بنا سکتا ہوں؟ من نہیں, بھی صلۃ اس کا پھر صلۃ الموصول چاہیے. اس کا موصول چاہیے. موصول ہے نہیں, ہے. کاٹ دیں. کاٹ دیا. اچھا, اسے میں خبر بنا سکتا ہوں. خبر. اب اگر خبر بنا سکتا ہوں تو اسے بنا کے دیکھیں, کیونکہ ایک مبتدا کی 2 خبریں ہو سکتی ہیں نا. تو آپ سمجھیں یہ خبر بنا کے دیکھیں, بن تو سکتا ہے نا. آپ نے صلہ نہیں بنایا کیوں, موصول تو ہے نہیں, لیکن خبر تو بن سکتا ہے نا, پاسبل تو ہے, کیونکہ ایک مبتدا کی 2 خبریں آ سکتی ہیں. تو اب ذرا ترجمہ کر کے دیکھیں کہ اولئک من ربہم, یہ اگر میں اولئک مبتدا بناؤں, من ربہم خبر بناؤں, تو کیا اولئک کی یہ خبر بن سکتا ہے؟ وہ لوگ من ربہم اپنے رب سے ہیں. رب سے ہیں. نہیں, کیا ہے, نہیں بن مفہوم ہی نہیں بن رہا, لہذا خبر بھی نہیں بن سکتا. خبر بھی نہیں, حال بنے گا. اس طرح سے جائے نا. اچھا, حال بنانا ہے. حال بنانا تو جملے مطلب اس کے لیے ذوالحال چاہیے. یس. ذوالحال کسے بنائیں گے؟ علی ہدی من ربہم. اس کو بنائیں گے سر. کس کو؟ شاباش شاباش. کس کو؟ علی ہدی. نہیں, ذوالحال کیا ہوتا ہے؟ ذوالحال اسم ہوتا ہے. یس, جیسے وہ من الجنتی والناس آپ نے بتایا تھا. اب ذرا اچھی میری بات سنیں. ذوالحال جو ہے وہ اسم ہوتا ہے, اور ذوالحال جو ہے وہ 99% معرفہ ہوتا ہے. یس. وہ نہیں, خبر تو صفت بنائیں گے اس کو. اب آخری حل یہی رہ گیا کہ اسے ہم صفت ہدن کی صفت بنا دیں, کیونکہ رول لکھا ہوا ہے نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے جی تو وہ اس کے لیے صفت بنتا ہے. یس, ٹھیک ہے. رب کی طرف سے ایسی ہدایت جو ان اس کے رب کی طرف سے ہے, تو اس کو صفت. تو اب اس کو صفت یعنی یہ صفت بن جائے گا ہدن کی. اس طرح آیا کریں نا چیزیں, جتنی چیزیں آپ کے پاس لکھی ہیں وہ ساری آپ نے اپلائی کر کے دیکھنی ہے. یس. اب اس کا ترجمہ کریں. شاباش. وہ لوگ ایسی ہدایت پر ہے جو ان کے رب کی طرف سے. شاباش. ٹھیک ہے. اولئک علی ہدن. ہدن. اچھا, اگر ہوتا نا اولئک علی الہدی من ربہم, تو پھر ہم من ربہم کو الہدی کے لیے حال بنا دیتے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, وہ معرفہ تھا, اور معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے اس کے لیے حال بنتا ہے. یس. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. یہ لوگ جن کا ذکر پیچھے ہوا ہے یہ علی ہدن ہیں. بالکل آ سکتے ہیں, لیکن اولئکہ کا آپ حال بنانا چاہ رہے ہوں گے نا, لیکن وہ تک نہیں بنتی اتنی. اولئکہ کا حال کہ اولئکہ من ربہم, وہ اپنے رب کی طرف سے ہیں. وہ جب خبر نہیں بنا تو حال کیسے بنے گا؟ کامن بات ہے نا. جی, ان سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی آپ سے. اللہ کی بات تو مجرور آنا چاہیے. ہاں چلیں, کھڑے ہو نا اوپر. وہ مصدر ہے نا. اچھا, تو مصدر کیا مجرور نہیں ہوتا؟
حرف جار مجرور ہی ہے وہ. مجرور ہے تو اس کی مبنی وہ جو آپ نے کل بتایا تھا ہدن مجرور بھی ویسے ہی ہے. ماشاء اللہ شاباش ویری گڈ. کلیئر ہو گیا؟ یس ماشاء اللہ یہ زبردست. پریشانی ہو نا. اب اس کا آپ والا نہیں ہے. اس کا رزلٹ نکلا میرے پتا ہے مجھے میرا نہیں ہے. اب اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ اب جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں نا آپ کے نوٹس پہ وہ آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے یا پھر نوٹس ہاتھ لے کے آیا کریں. اوکے کلیئر ہو گیا جی؟ اب یہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ علی ھدی ہیں، ایسی ہدایت پر ہے جو ان کے رب کی طرف سے ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جی آ جائیں. کون آئے گا؟ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جی آ جائیں. ہری مت کریں نہیں، اس کے بعد بہت مشکل آنا ہے. وہ نہیں حل ہونا آپ سے، وہ میں ہی کراؤں گا آپ کو. آ جائیں بسم اللہ کریں. جی بس یہ لگا لیں ادھر. چلیں یہ بھی لے لیں. لفظوں کو پہلے متعین کرتے ہیں. شاباش. عطف ہو رہا ہے سر اس پہ. جی واو کیا ہے؟ عاطفہ. عاطفہ. جی انہیں بتانا ہے آپ نے. واو عاطفہ ہے جی. شاباش. اولئک کا اسم الاشارہ ہے جی اور یہی مبتدا ہے جی. یہی مبتدا ہے انہوں نے کہا. ٹھیک ہے شاباش. مبتدا بھی لکھ دیں اس کے نیچے. پھر اب جب مبتدا بنا لیا اب انہیں چاہیے خبر. صحیح ہے شاباش. ہم ضمیر ہو گئی منفصل. ضمیر منفصل مرفوع. مرفوع. یہ کیا بنتی ہے؟ یہ مبتدا بنتی یہ مبتدا بنتی ہے. اسے بھی مبتدا بنا دیں. ہاں تو کوئی حرج تو نہیں ہے، پریشان کیوں ہے؟ جب بنتی وہ مبتدا ہے. ہم نے یہی پڑھا ہے نا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا بنتی ہے تو بنا دیں آپ. المفلحون کو کیا بنائیں؟ یہ خبر ہوگی. کیا رہ گیا؟ خبر. خبر رہ گئی نا، اسے خبر بنا دیں. کس کی خبر بنائیں؟ مبتدا کی. کس مبتدا کی؟ دو مبتدا ہے اب ہمارے پاس. شاباش. ایک منٹ سامنے آئے ذرا، پیچھے ہیں. جی. میرے سوالوں کے جواب دیں. مبتدا کی خبر کیا کیا بن سکتا ہے؟ مبتدا کی خبر جملہ مصدر مصدر نہیں یار، مفرد. مفرد مرکب. یہ چیزیں اب میں دوبارہ نا آپ کو مجھے یاد کرانی پڑے کہ مبتدا کی خبر کیا کیا بن سکتا ہے. 3 چیزیں یار خبر بن سکتی ہیں، وہ 3 چیزیں نہیں یاد ہوتی ہیں آپ سے. مفرد، مرکب ناقص، مرکب ناقص، مرکب تام. مرکب تام. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ مجھے بتائیں کہ کیا مبتدا کی خبر مفرد بن رہا ہے؟ مفرد کا مطلب ہے سنگل اسم. سنگل اسم. کوئی سنگل اسم تو ہے نہیں یہاں پہ. نہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ مرکب ہے ہم اور المفلحون. تو اب یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب ناقص ہے. نہیں مرکب تام. کون سا مرکب تام ہے؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ. بس تو یہ اس اولئکہ کی خبر بن جائے گا جملہ اسمیہ. یہ پورا والا. اب یہ خبر بن گیا. یہ اسے خبر بنائے نا. کس کی خبر بنائی ہے؟ اولئک. نہیں 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 نہیں. ہم آپ نے مبتدا مانا. جی. اب اس مبتدا کی خبر چاہیے نا. ہاں جی. وہ کون سی ہے؟ المفلحون. وہ المفلحون ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اب مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ بن گیا. اب وہ جملہ اسمیہ اس اولئکہ کی خبر بن رہا ہے. ٹھیک. کپڑا لے مٹائیں دوبارہ لکھیں. شاباش. سمجھ آئی بات؟ سمپل سی بات ہے. وہ جو پوائنٹس آپ کو میں نے لکھوا دیے نا وہی قیمتی پوائنٹس ہیں، وہی استعمال ہونے ہیں ہر جگہ. آپ نے اولئکہ مبتدا بنایا، اوکے. پھر ہم ضمیر منفصل آ کے اسے مبتدا بنا دیا. اب اس مبتدا کی خبر چاہیے. اب پہلے اس کی خبر چھوڑ کے اس کی خبر نہیں ڈھونڈنے لگ جائیں گے. کس کی خبر ڈھونڈیں گے؟ پہلے وہ ہے المفلحون.
اب یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا، اور یہ جملہ اسمیہ جو ہے وہ اولئک کا مبتدا کے لیے خبر بن گیا، اور مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ بن گیا. کلیئر ہو گیا؟ ٹھیک ہو ٹھیک ہو. صحیح ہے. اور اس ضمیر کے آنے سے ایک قسم کا زور پیدا ہو گیا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ویسے بھی اگر یہ ہم نہ ہوتی تو اولئک المفلحون مبتدا خبر تھا. صحیح ہے. یہ ہیں فلاح پانے والے، ٹھیک، یہ ہیں فلاح پانے والے. یہ میں دے دوں گا بعد. جی جی اسم الفاعل وہ بعد میں ابھی کرتے ہیں اس پہ. دیکھیں سمپل جملہ تھا، سمپل جملہ تھا، اس کو ذرا نوٹ کریں. اولئک مفلحون مبتدا خبر، سمپل جملہ، معرفہ نکرہ. کلیئر؟ وہ فلاح پانے والے ہیں. میں کہنا چاہتا تھا وہ ہیں فلاح پانے والے، تو میں نے اس کے لیے خبر کو کیا معرفہ، خبر کو کیا معرفہ. صحیح. اب اس میں نے ہی کا مفہوم ڈالنے کے لیے نا ان کے بیچ میں ایک ضمیر لگا دی جو اولئک کے مطابق تھی، وہ ہوگی ہم. تو یہ بن گیا اولئک ہم المفلحون. اولئک مفلحون وہ فلاح پانے والے ہیں، اولئک المفلحون وہ ہیں فلاح پانے والے، اولئک ہم المفلحون وہی ہیں فلاح پانے والے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ جو ہم کی ضمیر ہم نے مبتدا بنائی ہے نا، تو اس طرح کے جملوں کی ایک ترکیب تو اس طرح سے کی جاتی ہے کہ ہم نے ہم کو مبتدا بنا دیا اور اس کو خبر بنا دیا. اس سے آسان ترکیب یہ ہوتی ہے کہ ضمیر مرفوع منفصل کی آنے کی ایک جگہ ہم نے دیکھی ہے کہ مبتدا بنتی ہے، دوسری جگہ اس کی لکھ لیں ضمیر فصل، ضمیر فصل کے طور پر آتی ہے. ضمائر مرفوع منفصل جو ہیں یہ فصل کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں، فصل کے لیے، فصل فاصلے کے لیے. باقی سب ضمیروں کی جگہ ہم نے پوری کر لی ہے. ضمائر مرفوع جو منفصل ہے نا ان کی جگہیں باقی ہیں. اس میں سے ایک جگہ ہمیں پتہ ہے کہ مبتدا بنتی ہیں، دوسری جگہ یہ فصل یعنی فاصلے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. ابھی مزید اس کی ایک جگہ اور ہے، وہ بعد میں لکھیں گے، ٹھیک ہے، جب آئے گی وہ کوئی جگہ. تو اچھا اب یہ ضمیر فصل کو سمجھ لیں کیا ہوتا ہے. ضمیر فصل کیوں لائی جاتی ہے اس کو اب سمجھنا ہے ہم نے. ضمیر فصل لائی جاتی ہے عام طور پہ جب مبتدا خبر یا موصوف صفت میں کنفیوژن پیدا ہو رہی ہو. کنفیوژن کیسے پیدا ہو رہی ہے؟ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے. اولئک المفلحون دونوں معرفہ ہیں، تو لگ رہا ہوگا مرکب اشاری ہے. کوئی سوچے گا کہ یار اچھا یہ مرکب اشاری ہے تو مبتدا بنا لیں، اس کی خبر محذوف مان لیں، کچھ یہ سوچ رہا ہوگا. صحیح. تو اس کنفیوژن سے بچنے کے لیے بیچ میں ایک ضمیر فصل لگا دی جاتی ہے کہ یہ مبتدا اور خبر ہی ہیں بھائی، یہ دونوں مبتدا اور خبر ہی ہیں. اولئک مبتدا، المفلحون خبر، ہم ضمیر فصل. بس اس کو ضمیر فصل کہہ کے آگے گزر جاتے ہیں. تو اس کی ترکیب ایک تو یہ ہے جو آپ کے سامنے آئی ہے، اولئک مبتدا، ہم پھر مبتدا، المفلحون خبر. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا کے لیے، مبتدا خبر جملہ اسمیہ. اور دوسری آسان ترکیب یہ ہے اولئک مبتدا، ہم ضمیر فصل، المفلحون خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ. اب اس میں جو آپ آسان رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھ لیں. کون سی آسان ہے؟ دوسری والی. ٹھیک ہے، ڈیٹیل میں پہلی والی، اور ویسے کانسیپٹ وائز جو ہے وہ ضمیر فصل کہہ کے گزر جائیں. ضمیر فصل کو جوڑا نہیں جاتا، سیدھی سی بات ہے. ضمیر فصل جب آپ کہتے ہیں تو اس کو پارٹ نہیں بنایا جاتا، بس سمپل سی بات. صحیح ہے، کلیئر ہوگی بات؟ اوکے. تو متقین کے بارے میں پتہ چل گیا کون کون ہے. یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. 5 صفات ہیں ان کی.
ان کے بارے میں فرمایا کہ اولئک علی ھدی، یہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں. اور کیسی ہدایت؟ ایسی ہدایت جو ان کے رب کی طرف سے ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ ہیں فلاح پانے والے، یہ ہیں فلاح پانے والے. کلیئر ہوگی بات؟ صحیح؟ کوئی کویسچن؟ جی کہاں پہ؟ جی جی بالکل، یہ جملہ اس جملے پہ عطف ہو گیا. تو پورا جملہ ہی ہوگا نا عطف، جملے کا جملے پہ عطف کریں گے. یار دیکھیں عطف جو ہے نا اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں، عطف مفرد کا مفرد پر ہوتا ہے، جملے کا جملے پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مفرد کا مفرد پر اس وقت ہوگا جب ایک جملے میں مفرد آ رہے ہوں، واو بیچ میں ہو، جملے کے بیچ میں. یہ تو جملے کے شروع میں واو آ رہا ہے تو پھر جملے کا عطف ہی کریں گے نا جملے پہ. ٹھیک ہے نا، یہ جملے کے شروع میں عطف آ رہا ہے، حرف عطف. جی یہ جو ترجمہ ہے یہ ہدن مصدر کے حساب سے تھوڑا سا چینج نہیں، ہدن مصدر آ رہا ہے، مصدر آ رہا ہے، لیکن ہم نے کل پڑھا تھا، کل آپ نے نہیں پڑھا تھا، آن لائن پڑھا تھا، تو یہ نقصان ہوتا ہے آن لائن پڑھنے کا. ٹھیک ہے، ہم نے کہا تھا ہدن مصدر بھی ہے، اس کے معنی ہے ہدایت دینا، اور ہدن اسم بھی ہے جس کے معنی ہدایت کے ہے. تو ہے مصدر لیکن یہاں پر وہ اسم ذات کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اسم کے طور پہ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ کوئی اور کویسچن؟ چلیں اب بس آپ تصویر لے کے سے مٹائیں اور پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. تھوڑے تھوڑے پوائنٹس ہیں وہ ذہن میں رکھ لیں. پہلا ایک سیٹ پوائنٹس کا نمبر 1 کے جملہ اسمیہ میں مبتدا کی خبر کس کس طور پہ آ سکتی ہے، یہ پکا آپ کے فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے. صحیح. پوائنٹ نمبر 2 جار مجرور مرکب جاری کیا کیا بن سکتا ہے. مین تو ہے وہ متعلق ہی بنتا ہے. ایک منٹ، وہ جب میں کہہ رہا ہوں جار مجرور کس کے متعلق ہوتا ہے تو اس وقت آپ نے 9 چیزیں بتانی ہیں. میں کہہ رہا ہوں جار مجرور کیا کیا بن سکتا ہے، تو کیا کیا بن سکتا ہے وہ بھی 4 چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. نمبر 1 صفت، نمبر 1 خبر، نمبر 3 حال، نمبر 4 صلہ. یہ پوائنٹس تو پکے آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. کلیئر ہو گیا؟ کوئی کویسچن تو نہیں آیا آن لائن؟ ظاہر بات ہے جب اسے صفت بنا رہے ہیں تو میں نے بتایا تو وہ ہے یہ کتنی دفعہ کہ جب یہ صفت بنتے ہیں، خبر بنتے ہیں یا حال بنتے ہیں یا صلہ بنتے ہیں تو اصل میں یہ نہیں ہوتے خبر، اصل میں صفت نہیں ہوتے، اصل میں حال نہیں ہوتے، اصل میں یہ صلہ نہیں ہوتے. یہ اس صفت، خبر، حال اور صلہ جو محذوف ہوتا ہے اس کے متعلق ہوتے ہیں. ان کی غیر موجودگی میں انہیں ہم وہی کہہ دیتے ہیں. صحیح. تو ظاہر بات ہے یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ محذوف ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے، جس کے یہ متعلق ہیں وہ محذوف وہ اصل میں صفت ہے. کہاں گیا؟ اچھا وہ اصل میں صفت ہے. ٹھیک. چلے آگے کیا ہے؟ ان الذین کفروا، یہ بہت مشکل ہو جائے گی. اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں کچھ سمپل آپ کو جملے دوں اور آپ ان کو انالائز کریں قرآن سے ہٹ کے، کیونکہ یہ جو آگے آ رہا ہے نا اسلوب، یہ بڑا ٹیکنیکل سا اسلوب ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ذرا چاہیے تو تھوڑا سا ہمت کریں، آپ آئیں سامنے اور میں چھوٹے جملے لکھ رہا ہوں ان کی ترکیب کر دیں. ٹھیک ہے، ان کی ترکیب کریں. شاباش، سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے.
آ جائیں جی جلدی سے. شاباش, سمپل سے جملہ ہے, جلدی جلدی آئے, آسان آسان شروع میں ہوں گے, بعد میں مشکل ہوں گے. آئے جلدی آئے, آسان پہلے ہوں گے, مشکل بعد میں ہوں گے. شاباش. لیکن ایسا کلیئر بتانا ہے نا کہ دوبارہ پوچھیں نا آپ سے. یہ لگا لیں کہیں, مجھے نہیں پتا, میں نہیں, اب انہیں بتانا ہے. آپ نے سوال کرنا ہے ان سے کھل کے, صحیح, کہ کیوں بنا رہے ہیں, کیسے بنا رہے ہیں, ساری چیزیں انہوں نے بتانی ہیں. جی بس اسم فعل مجھے نہیں پتا, مجھے نا دیکھیں ادھر دیکھیں. اسم جالس بھائی اسم. اچھا ہاں اور پھر شاباش, پہلا سٹیپ ہو گیا آپ کا. مبتدا اور خبر, مبتدا خبر اور یہ متعلق. اب ذرا اس کے نیچے بھی ڈیٹیل لکھ دیں نا, وہ جو حرف اور اسم لکھ دیا ہے تو اس کو ذرا تھوڑا سا, وہ حرف اور کون سا حرف ہے, حرف جار. ہاں اس کے نیچے لکھتے ہیں, جار لکھ دیں نا اس کو, جار. جار راہ پہ شد بھی ڈالے کہ جار اٹھا نہ لے, راہ پہ شد ڈال دیں نا. یہ متعلق کس کے ہے؟ یہ والا متعلق, ہاں جی, کس کے ہے؟ شاباش شاباش, زید کے, زید کے متعلق. جی. جو متعلق ہوتا ہے اس کے 9 متعلق ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان میں سے زید ہے کوئی 9 میں سے, وہ بتائیں 9 کون کون سے ہیں. شاباش, ان سے پوچھیں کون سے ہیں, جب خود بھول جائیں نا تو اسٹوڈنٹ سے پوچھا کریں. بتاؤ یار. مبتدا, ایک منٹ, مبتدا کہاں ہے متعلق میں؟ ایک ایک کر کے متعلق انہیں فعل نمبر 1, نمبر 2 اسم الفعل. اب ساتھ چیک کرتے جائیں, زید فعل ہے, زید اسم الفعل ہے, نمبر 3 زید مصدر ہے نہیں, نمبر 4 اسم الفاعل, زید اسم الفاعل ہے نہیں, نمبر 5 اسم المفعول, زید اسم المفعول ہے نہیں, نمبر 6 اسم المبالغہ ہے زید. مبالغہ کیا تھا؟ مبالغہ صفت, کوئی صفت بڑھا چڑھا کے پیش کرنا نہیں. مکار اسم المبالغہ ہے. جی, اور اسم تفضیل ہے. تفصیل دیکھیں, اسم تفضیل, اسم مبالغہ, اسم الفاعل, اسم مفعول, صفت, یہ سارے صفات ہیں, یہ ایڈجیکٹیو سے ریلیٹڈ ہے, تو کوئی اس میں چیز نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, تو کچھ بھی نہیں بچا, تو پھر آپ اسے زیادہ کے متعلق کیوں کر رہے ہیں؟ خبر کے متعلق ہوگا پھر. خبر جو ہے وہ کیا ہے, یعنی کہ خبر کیا لفظ ہے, خبر اسم لفظ کیا ہے یہ, جالس. جالس. جالس موجود میں سے کوئی ہے نہیں, موجود کے متعلق ہے, یعنی کہ موجود کا ہے, اور یعنی کہ ادھر موجود معذوف ہے. زید موجود جالس فی المسجد. زید موجود جالس فی المسجد. وہ جالس ہے کیا, جالس کیا ہے, جالس یہ جالس, اسم, جالس کا وزن کیا ہے, یہ اسم یار نہ کنفیوز کریں انہیں. جالس. جالس کا وزن کیا ہے, مصدر نہیں, ایک منٹ. جالس, جالس کے روٹ ایڈریس کیا چلیں یہ بتا دیں. جیم لام سین. شاباش, جیم لام سین. جی. اب جیم کو فا کی جگہ لکھیں, فائل کے وزن پہ. فائل کے وزن پہ, تو فائل کے وزن پہ کیا آتا ہے, اسم الفاعل. اسم الفاعل. صحیح. تو فی المسجد جالس اسم الفاعل کے متعلق ہے, صحیح. آپ اسے زید کے متعلق کیے جا رہے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ جی. صحیح ہے. جی. تو مبتدا خبر مل کے کیا بنے, مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ. ترجمہ کر دیں اب اس جملے کا.
زید مسجد میں بیٹھا ہوا ہے. جزاک اللہ خیر. گلاس لے جائیے صاحب, مائک بھی دے دیں. آ جائیں جی, اگلا کون آ رہا ہے؟ شاباش, سب نے آنا ہے. پرفارمنس جو ہے نا آپ کی وہ بتا رہی ہے کہ سب کو بلایا جائے ادھر ایک دفعہ. آ جائیں شاباش, شاباش, آسان آسان ہے, بہت آسان ہے. آ جائیں فرحان صاحب. سر کل آپ نے آن لائن پوچھا نا فرحان کدھر, میں گھر بیٹھا گھبرا گیا. حوصلہ دیا, میں تو بیٹھا ہی نہیں. چلیں یہ لیں, بسم اللہ, تسلی سے. اسم فعل حرف, پہلا کام یہ ہے آپ نے اسم فعل حرف جو ہے ہائی لائٹ کرنے ہیں. مجرور. شاباش. ٹھیک ہے سر, یہ مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے. سر یہ خبر بن جائے گا, یہ مل کے ابن زید مبتدا. اسے مبتدا کیوں بنا رہے ہیں آپ, وجہ بتا دیں مجھے. مبتدا کے لیے کیا شرطیں ہیں؟ معرفہ ہونا چاہیے, معرفہ ہونا چاہیے اور مرفوع ہونا چاہیے. یس سر. تو معرفہ مرفوع ہے سر یہ ابن زید معرفہ ہو گیا نا. کیسے معرفہ ہوا؟ سر معرف باللہ زید کے ساتھ, زید معرفہ ہے تو ابن معرفہ کی کون سی قسم ہے؟ مضاف مضاف. شاباش. مضاف اور مرفوع زید تو مجرور ہے, تو سر وہ مضاف الیہ بن رہا ہے اس لیے مجرور ہے. اچھا تو پھر مرکب اضافی کا اعراب کہاں سے دیکھا جاتا ہے؟ سر ابنوں سے. ہاں شاباش, یہ سارا بتایا نے, ٹھیک ہے. سر آپ پوچھتے کیسے سارا ذہن سے نہیں. سر یہ خبر موجود خبر موجود خبر بن گئی, شاباش. سر اور یہ متعلق بن جائے. ہاں, یہ متعلق کس کے ہے؟ ابن کے کہ زید کے؟ سر یہ موجود کے, موجود کے, مفعول اسم المفعول. اسم المفعول. شاباش, ویری گڈ. تو ترجمہ کریں آپ. سر زید کا بیٹا مدثہ میں موجود ہے. ماشاءاللہ, ویری گڈ. دیکھا نا, شاباش, ایکسلنٹ. جی کون آ رہا ہے آگے؟ عبدالصبور آ جاؤ. جملہ لکھو یا نہ لکھو آپ. زیادہ سے ذرا ہٹتے ہیں اب. آ جاؤ, شاباش, بہت آسان ہے. مائک کدھر ہے؟ مائک تو لا دو, مائک یہ لگا لو. شاباش, بالکل ٹھیک ہے. پہلے جو چیزیں سالو ہوتی ہیں سالو کر لیا کریں. اب ہر میں ضرور مل گیا اس سے فوراً متعلق بنا دیں. شاباش. شاباش. یہ اس میں ذات ابراہیم کو مبتدا بنا رہے ہیں, کیوں, وجہ سمجھائیں. شاباش مجھے. ادھر نہیں دیکھنا, ادھر دیکھیں.
یہ مرفوع ہے مرفوع ہے اور معرف ہے. اور معرف ہے. شاباش, مبتدا بن گیا. اب مبتدا کی خبر کیا کیا آ سکتا ہے؟ جملہ تام، تام بھی آ سکتا ہے, ناقص ناقص اور مفرد. اور مفرد. شاباش. تو اب مبتدا بنا لیا, تو خبر کیا بنانا چاہ رہے ہیں آپ بتائیں؟ مفرد بنانا چاہ رہے ہیں, ناقص بنانا چاہ رہے یہ ہیں, تام بنانا چاہ رہے ہیں؟ مفرد آئے گی جالا سے. شاباش, اب تسلی سے. سب جو ثبور ہو, دیکھو نا الف لام بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے, تو مضاف بنا دو یار. مجھے پہلے یہ کرنے دیں. شاباش. یہ وہ جلسہ کیا فعل ہے نا, فعل ہے, یہ تام آئے گا. تو تام آئے گا. شاباش. اب اس کو اینالائز کرو نا, خبر کو اینالائز کرو. خبر کیا بن رہی ہے؟ جلسہ. جالا سے. شاباش. جلسہ کیا ہے؟ فعل ہے. فعل جب بھی فعل آتا ہے اس کا فاعل ضرور ہوتا ہے. فاعل اس کے اندر ہی ہوا. اندر ہی ہے. شاباش. کون ہے؟ ہوا نہیں, خبر پلس فاعل نہیں ہے, وہ فعل پلس فاعل ہے. خبر تو بنا دی ہے بس, اس کے اوپر اب فعل پلس فاعل. اوکے, اب یہ جار مجرور متعلق کس کے ہے؟ یہ اس کے خبر کے. کس کے متعلق ہے؟ شاباش. جلسہ. جلسہ فعل کے. ویری گڈ. شاباش. اب مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ بن گیا. اب ترجمہ کر دو. شاباش. ابراہیم ہاں, کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. ابراہیم کرسی پر بیٹھا. ویری گڈ. اس طرح جی آنسر نہیں دیا. اچھا, ہاں وہ کہہ رہے تھے کہ ابراہیم پر الف لام بھی نہیں ہے, تنوین بھی نہیں ہے, تو ہم اسے مضاف کیوں نہیں بنا سکتے؟ غیر منصرف تو ہے, تو کیا غیر منصرف مضاف نہیں بن سکتا؟ لیکن وہ الف لام کیا کہہ رہے ہیں ان کا سوال ہے کہ ابراہیم کو آپ نے مضاف کیوں نہیں بنایا؟ شاباش. اس سے بہت بڑی ایک جو ہے وہ کنفیوژن دور ہوگی آپ کی انشاءاللہ. ایک بہت بڑا پوائنٹ آپ کے ہاتھ آئے گا. یعنی جلسہ مضاف الیہ نہیں بن سکتا, یہ آپ کہہ رہے وہ ہیں. مجرور میں نہیں. اچھا, ذہن میں رکھیے کہ جملہ جو ہے نا, جملہ وہ مضاف الیہ بن سکتا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, جملہ مضاف الیہ بھی بن سکتا ہے. صحیح. اس میں جو جواب ہے نا وہ یہ ہے, نوٹ کر لیں اچھی طرح, کہ علم کبھی بھی مضاف نہیں بنتا. علم کبھی بھی مضاف نہیں بنتا. مضاف کو علیحدہ دیکھیں تو نکرہ ہونا چاہیے. علیحدہ سے دیکھیں تو نکرہ ہونا چاہیے. بالکل صحیح. شاباش. ایک جواب یہ بھی ہے, صحیح ہے, کہ مضاف الگ سے دیکھیں تو وہ نکرہ ہوتا ہے. یعنی وہ چیزیں وہ آپ کو نا سمجھ آئیں گی, چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس ہیں. یہ پہلا تو پوائنٹ یہی دیکھیں آپ کے, مضاف نکرہ ہوتا ہے, ابراہیم معرف ہے. اور ٹیکنیکل جواب اس کا یہ ہے کہ علم کبھی بھی مضاف نہیں بنتا. اوکے جی. سر وہ مضاف الیہ کے لیے نا چھوٹا سا شعر لکھا تھا. جی جی. کہ زیر ہو کر جو تیرے تعلق میں آئے گا وہ خاوند نہیں, مضاف الیہ کہلائے گا. آجائے شاباش, جلدی سے. کون آ رہے ہیں؟ آجائے 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 آجائے. بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. آجائے ماشاء اللہ. مائک دیں جی حفظ صاحب کو. حافظ صاحب بھی ہنس رہے ہیں, انہوں نے نماز غلط پڑھا دینی آپ کو. ضرب فعل. شاباش. الاستاذ فاعل. اسم. ہاں پہلے ذرا جلدی سے اسم فعل حرف لکھتے ہیں جلدی. شاباش. اسم. حرف جار. جی. حرف جار. العصا اسم. اور فی حرف جار. اور اسم. شاباش. ضربہ فعل اور الاستاذ فعل پلس فاعل. فاعل کیوں بنا رہے ہیں اسے؟ یہ مرفوع لکھتے ہیں اسم کے نیچے فاعل. فاعل کیوں بنا رہے ہیں اسے بتائیں.
یہ سر ظاہر ہو رہا ہے. ظاہر ہو رہا ہے تو مرفوع ظاہر ہو فاعل ہوتا مرفوع ہے نا. مرفوع ہے. مرفوع شاباش. جی. مرفوع ہے. ویری گڈ. تلمیذ یہ سر اس کا بن رہا ہے مفعول. مفعول کیوں بنا رہے ہیں اسے؟ سر منصوب ہے. منصوب ہے. ویری گڈ. جار مجرور سر یہ متعلق ہے. متعلق لکھے متعلق. اور فی العصا یہ سر دوسرا متعلق. یہ دوسرا متعلق ہے. کس کے متعلق ہیں دونوں؟ یہ سر اس استاد کے کہ تلمیذ کے؟ تلمیذ کے سر. تلمیذ کے متعلق ہیں. جی. پہلا جو ہے وہ فعل کے بعد. شاباش شاباش. یہ سر اب دیکھیں اب یہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر آپ کو یہ متعلق کرنا صحیح نہ آیا نا تو ترجمہ چینج ہو جاتا ہے. یہ سر جو جی بلا سال کس کے متعلق ہے؟ یہ پہلا متعلق جو ہے نا استاذ کے ہے. استاذ کے ہے. اور یعنی دیکھیں سنیں ذرا استاد کے متعلق وہ کر رہے ہیں. یعنی استاد جو ہے وہ معرفہ ہے اور اس کو نکرہ یعنی جو جار مجرور جو ہے یہ معرفہ کے بعد آتا ہے تو اسے حال بنا رہے ہیں. یعنی مفہوم یہ لینا چاہ رہے ہیں نا. یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ استاد نے مارا اس حال میں کہ ڈنڈے کے ساتھ تھا. استاد ڈنڈے کے ساتھ تھا. استاد کی حالت یہ تھی کہ ڈنڈے کے ساتھ تھا. صحیح ہے. یعنی یہ مفہوم بن رہا ہے اس کا. تو کیا جملے کا مفہوم کیا بن رہا ہے؟ چلیں یہ بتائیں ترجمہ کرتے ہیں. استاد نے شاگرد کو کلاس میں ڈنڈے کے ساتھ. ہاں ترجمہ اس کا یہ ہے استاد نے شاگرد کو کلاس میں ڈنڈے کے ساتھ مارا. صحیح ہے. اور ترجمہ بالکل صحیح کیا انہوں نے لیکن متعلق صحیح نہیں جوڑ رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ استاد کی حالت یہ ہے کہ ڈنڈے کے ساتھ ہے. اصل میں جوڑے نا ضربا بالعصا اس نے ڈنڈے کے ساتھ مارا. اس نے مارا فی الفصل کلاس میں. اب سمجھ میں آ رہی ہے. تو یہ دونوں متعلق ضربا فعل کے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے آپ فی الفصلی کو حال بنا سکتے ہیں. کس کا حال بنا سکتے ہیں؟ فاعل کا بھی بن سکتا ہے مفعول کا بھی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اگر اسے ہم التلمیذ کا حال بنائیں تو پتا چل رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ کلاس میں تھا. صحیح ہے. ذرا تصور کریں نا. اور ضرب الاستاذ اگر استاد کا حال بنائیں تو اس کا مطلب ہے استاد کلاس میں تھا. ہو سکتا ہے تلمیذ اس کلاس کا ہی نہ ہو. یہ دیکھیں اس طرح سے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ مفہوم پیدا کرتی ہیں. اصل میں یہ جار مجرور کو آپ بڑا لائٹ لیتے ہیں. یہ جب متعلق ہوتا ہے تو پھر مفہوم کلیئر ہوتا ہے. اب یہ سمپل دونوں متعلق فعل کے ہیں. ان دونوں کا تعلق فعل کے ساتھ ہے. بس اس نے مارا کلاس میں مارا. کس کے ساتھ مارا؟ لاٹھی کے ساتھ مارا بس. ورنہ اگر ان کے ساتھ آپ انہیں جوڑیں گے نا تو پھر مفہوم بہت اور طرح کا لینا پڑے گا. کلیئر ہو گیا؟ چلیں اب آیت کی طرف. اب اس طرح تھوڑے تھوڑے بیچ میں نا آپ سے میں روز تھوڑے تھوڑے جملے قرآن سے ہٹ کے بھی کروا لیا کروں گا تاکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کی مزید کلیئر ہوتی جائیں. ٹھیک ہے. میننگز پتا, سینس پتا ہونی چاہیے, کانٹیکسٹ پتا ہونا چاہیے, بات کیا ہو رہی ہے. اس لیے میں نے کہا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ترجمہ آپ رکھیں, اس ترجمے پہ دیکھیں. پہلا سٹیپ یہ لینا. یہی وجہ ہے کہ مختلف چیزیں جو آپ کے سامنے مختلف تراجم بن جاتے ہیں نا, وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کا متعلق جو ہے نا وہ کچھ اور نکال رہے ہوتے ہیں. شروع ہو جائے. ہاں جی اگلی آیت کیا ہے؟ ان الذین کفروا.
ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اس کا ترجمہ کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ نہیں اس پہ پڑھ کے بتایا نا ترجمہ کیا ہے. وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ اتنا بڑا ترجمہ ہے اس کا. صحیح ہے. چلیں جی بات کر لیتے ہیں جلدی سے اسم فعل حرف پہ. پہلا کام یہ کرنا ہے. ہاں جی انا اسم کون کہہ رہا ہے؟ الذین اسم، کفروا فعل، سوا اسم، حرف اسم حرف فعل اسم حرف حرف ہے. ٹھیک ہے ظاہر بات ہے اسم نہیں ہے فعل نہیں ہے تو پھر حرف ہی ہوگا. لم حرف، تنذر فعل، ہم اسم، لا حرف، یؤمنون فعل. پہلا کام تو یہ کریں نا سب سے پہلے. صحیح. اس کے بعد دوسرے سٹیپ پہ آئیں. آپ مرکب ناقص بیچ میں ڈھونڈ لیں. جو مرکب ناقص بن رہے ہیں نا، مرکب جاری نکال لیں، مرکب اضافی بنا لیں، مرکب توصیفی جو بظاہر نظر آ رہا ہے آپ کو، مرکب اشاری وہ بنا لیں. اب مرکب ناقص دیکھیں. ہاں جی علیہم، یہ پہلا مل گیا ہمیں علیہم، یہ جار مجرور اور یہ لکھ لیں اس کے نیچے متعلق پکا ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے ہیں انذرتہم ام لم تنذرہم. کوئی مرکب نہیں بن رہا اس طرح کا ہے نا، نہیں بن رہا نا. صحیح ہے نا. ویری گڈ. چلے اب انا سے جملہ شروع ہو رہا ہو، انا سے جملہ شروع ہو رہا ہو تو نوٹ کر لیں، پکی بات ہے جملہ اسمیہ بنتا ہے. انا سے جملہ شروع ہوگا جملہ اسمیہ ہوگا. دوسری بات انا جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا اور ایک اس کی خبر ہوگی. دوسری بات یہ نوٹ کر لیں، یہ پوائنٹس بنانے آپ کے پاس ہونے چاہیے. انا سے شروع ہونے والا جملہ جملہ اسمیہ ہوگا. نمبر 2 انا جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا ایک خبر ہوگی. نمبر 3 انا کی خبر مفرد، مرکب ناقص، مرکب تام تینوں صورتوں میں ہو سکتی ہے. انا کی خبر مبتدا کی خبر کی طرح مفرد، مرکب ناقص، مرکب تام ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. انا کی خبر مبتدا کی طرح، مبتدا کی خبر کی طرح، انا کی خبر مبتدا کی خبر کی طرح مفرد، مرکب ناقص، مرکب تام ہو سکتی ہے. کلیئر ہو گیا؟ انا کی خبر اگر مرکب جاری ہو، انا کی خبر اگر مرکب جاری ہو تو اسے انا کے اسم پر مقدم کیا جا سکتا ہے. انا کی خبر اگر مرکب جاری ہو تو اسے انا کے اسم پر مقدم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. کلیئر ہو گیا؟ چلیں جی انا آ گیا. انا آپ کو پتا ہے حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے. حرف از حروف مشبہ بالفعل. ہم نے پڑھا انا جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا ایک خبر ہوگی. اچھا اس میں ایک پوائنٹ اور بیچ میں لکھنا رہ گیا تھا. انا کا اسم مرفوع، انا کا اسم منصوب اور خبر مرفوع ہوتی ہے. انا کا اسم منصوب اور خبر مرفوع ہوتی ہے.
انا کا اسم منصوب اور خبر مرفوع ہوتی ہے. ایک پوائنٹ اور لکھ لیں, انا کے ساتھ لام تاکید کا استعمال بھی ہو سکتا ہے. انا کے ساتھ لام تاکید کا استعمال بھی ہو سکتا ہے, یعنی لازمی نہیں ہے کہ نہ آئے گا تو لام تاکید بھی لازمی ہوگا, لازمی نہیں ہے, ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے. یہ بہت سارے سوالوں کے جواب آپ کو دے گا کہ انا جب آتا ہے تو اس کے ساتھ لام تاکید کبھی استعمال نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, انا کے ساتھ کبھی لام تاکید نہیں آتا. کلیئر؟ اچھا جی, انا آ گیا تو اس کا ایک اسم ہے ایک خبر ہے, تو اسم منصوب ہوتا ہے. ہم نے دیکھا آگے الذین آ رہا ہے, تو الذین اس میں موصول ہے, انا کا اسم بن سکتا ہے, مرفوع منصوب مجرور کس طرح ہو سکتا ہے, تو ہم اسے کہیں گے جی یہ محلن منصوب انا کا اسم انا. اب الذین اس میں موصول ہے تو اس میں موصول کبھی اکیلا نہیں آتا. ٹھیک ہے, اس کا صلۃ الموصول ہوگا. اور آپ کو پتا ہے صلۃ الموصول کس کی صورت میں آتا ہے؟ 99% فعل 1% جملہ اسمیہ جار مجرور اور ظرف. تو آگے آ گیا کفرو, تو سمپل جملہ فعلیہ. کلیئر ہو گیا نا, فعل پلس فاعل, یہ آپ کا صلۃ الموصول بن گیا. ان الذین کفروا, بات بھی پوری ہوگی. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کے آگے سواؤن جو ہے نا وہ بیٹھ نہیں رہا ساتھ, کیونکہ فعل فاعل آ گیا ہے. اب کفروا 2 میں سے ہے 12 میں سے؟ 12 میں سے ہے نا, تو فاعل ہمیشہ ضمیر ہوگا. اب آپ آگے گئے سواؤن آگے آ رہا ہے, مرفوع آ رہا ہے, تو ہم اسے کفروا کا فاعل بنا دیتے ہیں. بنا سکتے ہیں؟ بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے نا. کیوں جی؟ صحیح ہے نا, تو اس لیے ہم نے یہی روک دیا کہ یہ کوئی آگے نئی چیز شروع ہو رہی ہے. فالو کر رہے ہیں میرا پوائنٹ؟ فعل فاعل آ گیا تو آگے مرفوع فاعل, اب فاعل ایک ہی ہوتا ہے, وہ آ چکا ہے, اب آگے فاعل نہیں ہوگا, تو بات یہاں تک ختم ہو گئی. ان الذین کفروا, الذین کفروا یہ انا کا اسم ہو گیا منصوب. اب ہمیں چاہیے انا کی خبر. انا کی خبر میں نے کیا لکھی ہے, لکھوائی ہے مفرد. اچھا مرفوع ہوتی ہے. آپ نے کہا اچھا جی سواؤن انا کی خبر ہے, مفہوم دیکھیں, بے شک وہ لوگ, بے شک جنہوں نے کفر کیا, سواؤن برابر ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب سواؤن کے بعد علیہم ہے, وہ بھی ساتھ دیکھیں, اب ساتھ چلتے جائیں. علیہم جار مجرور ہے اور اس نے متعلق ہونا ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو آپ کفروا کے متعلق کر دیں. کرنے کو آپ کو فعل نظر آ رہا ہے نا کہ کفروا علیہم, کوئی بات ہی نہیں بن رہی. سوا لفظ پر غور کریں گے تو سوا لفظ مصدر ہے, سوا مصدر ہے, سوا مصدر ہے. تو علیہم یہ مصدر کے متعلق ہو گیا, یہ متعلق سواؤن کے ہو گیا. سواؤن علیہم کا مطلب ہے ان پر برابر ہے, ان پر برابر ہے. اب مجھے بتائیے کیا یہ خبر بن سکتی ہے انا کی؟ انا کا اسم ہے الذین کفروا سواؤن علیہم, بن سکتی ہے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, سواؤن علیہم ان پر برابر ہے. پراپر دیکھیں, بے شک کافر لوگ, ان کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے ان پہ برابر ہے. کیا برابر ہے یار؟ سوال پیدا ہو رہا ہے, کیا برابر ہے؟ کیا برابر ہے نا, یہ سوال پیدا ہو رہا ہے نا, تو پراپر خبر نہیں بن رہی. تھوڑا سا غور کریں. بے شک کافر لوگ, یا تو نا بے شک کافر لوگ برابر ہیں, پھر خبر بن رہی تھی. بے شک کافر لوگ ان پر برابر ہے, ان پر کیا برابر ہے یہ بھی تو بتانا ہے نا, تو پراپر خبر نہیں بن رہی. انذرتہم ام لم تنذرہم, بے شک کافر لوگ, کیا تو نے خبردار کیا انہیں یا تو نے انہیں نہیں خبردار کیا, یہ خبر ہے, یہ بھی نہیں بن رہی. لا یؤمنون, یہ خبر کچھ بن رہی ہے,
بے شک کافر لوگ لا یؤمنون ہیں، بے شک کافر لوگ، جملہ فعلیہ یہ خبر بن گئی، یعنی ایک ترکیب میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت ساری ترکیب اس کی ہو سکتی ہیں لیکن آسان ہے. بے شک کافر لوگ لا یؤمنون، بے شک کافر لوگ ایمان نہیں لائیں گے. یہ چیز جو ہے یہاں تک کلیئر ہوگی. انا کا اسم اور انا کی خبر ہمیں مل گئی. ٹھیک ہے. اب جو بیچ والا حصہ ہے نا اسے ہم نے سالو کرنا ہے. وہ ہے سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم. سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم. اچھا اب ذرا ان پہ تھوڑی سی مزید بات کر لیں. یہ تو ہم نے کر لیا. یہ حرف جو حرف ہے یہ کون سا حرف ہے؟ شاباش، یہ حرف استفہام ہے کیونکہ اس سے آگے چیزیں کھلیں گی. انذرتا فعل کون سا ہے؟ فعل ماضی. 2 میں سے 12 میں سے 12 میں سے تو فعل فاعل. ٹھیک ہے. ہم مفعول. شاباش، جملہ فعلیہ. ام جو ہے اگر آپ نے حروف عاطفہ پڑھے ہو نا، حروف عاطفہ نہیں آپ نے پڑھے، 10 حروف عاطفہ ہیں کل. ہم نے تو صرف واو فا اور سما پڑھا ہوا ہے نا، واو فا سما، تو کل 10 حروف عاطفہ ہیں. ان میں سے ام ایک حرف ہے، حرف عطف ہے. تو یہ ام جو ہے نا یہ عاطفہ ہے. کلیئر ہو گیا؟ لم کے بارے میں آپ کو پتا ہے کون سا لم ہے؟ حرف جزم. لم جب بھی آتا ہے اس کے بعد مضارع آتا ہے. ٹھیک ہے. لم جازمہ ہے یہ. اور تنذر اس کے بعد فعل مضارع، فعل فاعل مفعول، جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے. جملہ فعلیہ. ٹھیک. یہ بھی جملہ فعلیہ، یہ بھی جملہ فعلیہ، یعنی عاطفہ اور 2 جملہ فعلیہ آ رہے ہیں. 2 جملوں کے درمیان میں عطف ہو رہا ہے. صحیح ہو گیا. اور شروع میں حمزہ لگا ہوا ہے. اب اس سواء علیہم کو ہم نے سالو کرنا ہے. اب تھوڑی سی انفارمیشن ٹیکنیکلی آپ کو اس آیت کے حوالے سے لکھنی پڑے گی. یہ اسلوب ایک آپ کو سمجھنا ہوگا. یہ سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کے سارے اسلوب قرآن مجید میں جو ہوں گے نا وہ آپ سالو کر لیں گے. کلیئر ہو گیا؟ چلے لکھیں پوائنٹس، کچھ پوائنٹس لکھیں. شاباش، بہت اہم ہے. بس 5 منٹ میں پوائنٹس لکھوا دوں اور پھر اس کے بعد ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. لکھیں جی. حمزہ استفہام، حمزہ استفہام دو چیزوں میں برابری بیان کرنے کے لیے، حمزہ استفہام 2 چیزوں میں برابری بیان کرنے کے لیے لفظ سواء کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے. یہ حمزہ استفہام کا ہم ایک اور استعمال دیکھ رہے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. حمزہ استفہام کا ایک استعمال آپ نے دیکھا ہے سوالیہ بنانا، جملے کو سوالیہ بنانا. ٹھیک ہے. اب حمزہ استفہام کا دوسرا استعمال ہے کہ حمزہ استفہام 2 چیزوں میں برابری بیان کرنے کے لیے لفظ سواء کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اس سے کیا پتہ چلا آپ کو کہ حمزہ استفہام جب سواء کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو پھر 2 چیزوں میں برابری کے لیے استعمال ہوگا. یہ آپ کو پوائنٹ پتہ چلا. حمزہ استفہام جب سواء کے ساتھ استعمال ہوگا تو 2 چیزوں میں برابری بیان کرنے کے لیے استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. اس صورت میں اس حمزہ کو حمزۃ التسویہ کہتے ہیں. اس صورت میں اس حمزہ کو کیا کہتے ہیں جی؟ حمزۃ التسویہ. تسویہ برابری. ٹھیک ہے.
یہاں تک سمجھ آ گئی بات؟ بتائیں ذرا مجھے، سمجھائیں کیا؟ شابش. اور واضح کریں اس کو. ہاں شاباش، اب بات کلیئر ہوئی. حمزہ استفہام ویسے کس لیے آتا ہے؟ سوال کے لیے. لیکن حمزہ استفہام جب سواؤن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو پھر کس مقصد کے لیے آتا ہے؟ دو چیزوں میں برابری بیان کرنے کے لیے. اس وقت اس حمزہ استفہام کو کیا کہتے ہیں؟ حمزہ التسویہ. شاباش، یہاں تک کلیئر ہوگی نا بات؟ اگلا پوائنٹ لکھیں. شاباش. اس حمزہ کے بعد ایک جملہ آتا ہے جو مصدر کے معنی دیتا ہے. اس حمزہ کے بعد ایک جملہ آتا ہے جو مصدر کے معنی دیتا ہے. اس حمزہ کا اردو ترجمہ، اس حمزہ کا اردو ترجمہ، کس حمزہ کا؟ حمزہ التسویہ کا ترجمہ. اردو ترجمہ چاہے یا خواہ سے کیا جاتا ہے. چاہے یا خواہ، ٹھیک ہے؟ اسے خواہ نہیں بولتے، اسے خواہ کہتے ہیں. واؤ جو ہے نا یہ بولی نہیں جاتی. خواہ. کلیئر ہو گیا؟ اردو میں اسی چاہے یا خواہ کی تکرار ہوتی ہے. اردو میں اسی چاہے یا خواہ کی تکرار ہوتی ہے، ریپیٹیشن ہوتی ہے. یعنی یا تکرار کی بجائے درمیان میں ایک یا استعمال کرتے ہیں. اب یہ اردو اسلوب آپ کو سمجھایا جا رہا ہے. اردو میں اسی چاہے یا خواہ کی تکرار ہوتی ہے، یا تکرار کی بجائے درمیان میں ایک یا استعمال کرتے ہیں. مثلا اس کو آپ اردو میں سمجھیں. اردو میں کہتا ہوں یار چاہے تم آؤ چاہے نہ آؤ. اس اسلوب کو سمجھیں. چاہے تم بیٹھو یا نہ بیٹھو. اب میں نے دوسری جگہ چاہے نہیں استعمال کیا، میں چاہے بھی استعمال کرتا. چاہے تم بیٹھو چاہے نہ بیٹھو، خواہ تم بیٹھو خواہ نہ بیٹھو. یا کبھی ہم اس تکرار کی بجائے یا لفظ استعمال کرتے ہیں دوسری جگہ. خواہ تم بیٹھو یا نہ بیٹھو، چاہے تم بیٹھو یا نہ بیٹھو. کلیئر ہو گیا نا؟ یہ اردو اسلوب ہے. اچھا، مگر عربی میں دوسرے چاہے یا خواہ کے لیے ام لایا جاتا ہے. جبکہ عربی میں دوسرے چاہے یا خواہ کے لیے ام لایا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ کو یہ سمجھ آئے گا حصہ یہ جو ہے نا یہاں سے انذرتہم ام لم تنذرہم، یعنی یہ سوا کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے تو حمزہ تسویہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اب اس کے معنی ہم نے خواہ یا چاہے کرنے ہیں، اور دوسرے خواہ یا چاہے کے لیے عربی میں ام لایا جائے گا. ٹھیک؟ اور اس کے بعد جملہ ہوتا ہے اور وہ جملہ مصدر کے معنی دیتا ہے. یعنی تمہارا انہیں ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے. صحیح ہے؟ وہ جو مصدر کے معنی دیا. اب یہ اسلوب آپ کے سامنے آ گیا، اس اسلوب کو پکا کریں. اب اس پہ ہم تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں.
انذرتہم ام لم تنذرہم، یعنی ایک اسلوب یہ ہے کہ یہ جملہ تو کنفرم ہے، یہ جملہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم اسی پریکٹس میں لے کے آتے ہیں کہ پہلا جملہ ماضی کے ساتھ، پہلا ماضی کے ساتھ، دوسرا مانن ماضی ہے مضارع کے ساتھ آ گیا. انذرتہم ام لم تنذرہم، چاہے لفظی ترجمہ بھی رکھتے ہیں، ابھی قرآن کے حساب سے نہیں آ رہے، چاہے تو انہیں خبردار کرے یا نہ کرے. اب یہ چاہے تو انہیں خبردار نہ کرے کو میں مختصر کر کے کہہ رہا ہوں. اب ایک جملہ بنائیں شاباش آپ کاغذوں میں لکھیں، چاہے تو میری مدد کرے یا نہ کرے. یعنی اب یہ جملہ آپ کو عربی میں آنا چاہیے، چاہے تو میری مدد کرے یا نہ کرے. لکھیں نا، لکھیں گے جب تک ہاتھ سے لکھیں گے نہیں. اسی پیٹرن پہ دیکھیں، پہلے جملے میں آپ نے ماضی استعمال کرنا ہے، دوسرے میں لم کے ساتھ مضارع استعمال کرنا ہے. یہ پیٹرن فالو کر لے بس، کیونکہ قرآن ہمیں عربی سکھا رہا ہے. شاباش. پکا کریں شاباش، اس کو پکا کریں بس. اس کے بعد یہ دیکھیں جی، یہ حمزہ ہے، یہ ام ہے. پیٹرن سمجھ لیں ذرا، حمزہ ام، اوکے. اور ام کے ساتھ نا آپ نے لم والا اسلوب استعمال کرنا ہے، اوکے. یہاں ایک جملہ فعلی آئے گا جس کا فعل ماضی ہوگا، اور یہاں ایک جملہ فعلی آئے گا جس کا فعل مضارع ہوگا. یہ پیٹرن رکھ لیں، اس میں جتنے مرضی جملے ٹھوس سکتے ہیں آپ. کیا لکھا ہے؟ انصرتنی ام لم تنصرنی. صحیح ہے؟ چاہے تو میری مدد کرے یا نہ کرے. اچھا، چاہے تو انہیں مارے یا نہ مارے. تسلی سے، چاہے تو انہیں مارے یا نہ مارے. اضربتہم ام لم تضربہم، چاہے تو بیٹھے یا نہ بیٹھے. اجلست ام لم تجلس، چاہے تو پیے یا نہ پیے. اشربت ام لم تشرب، شربا یشربو. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ دیکھیں آپ کو ایک فارمیٹ مل گیا. اب اس طرح کے جتنے بھی جملے ہیں نا آپ اس پیٹرن میں رکھ کے عربی میں بنا سکتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ ظاہر بات ہے وہ پھر برابر ہے نا، یعنی یہ کنفرم ہے کہ برابر ہے، برابر ہے. چاہے تو بیٹھے یا نہ بیٹھے برابر ہے. مراد یہ ہے چاہے تو اسے مارے یا نہ مارے برابر ہے، چاہے تو ان کی مدد کرے یا نہ کرے برابر ہے. یہ والا اسلوب، اس میں یہ چیز آ رہی ہے. کلیئر ہوگی بات؟ اس کو پکا کرنا ہے. اب اس پہ دیکھیں قرآن مجید کے اتنے سارے جملے آ جائیں گے. استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا استغفرت لہم، یہ ہے استغفرت لہم، چاہے آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں. ٹھیک ہے نا؟ اب اس اسلوب پہ آپ کو سارے قرآن مجید کے جملے مل جائیں گے. اسی آیت کو لے کے آگے چلیں گے انشاءاللہ تعالی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.